अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले सिप्स कंपनी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के इस रिक्रूटमेंट के फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया। आज से एक हफ्ता पहले दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से, एमएलए से मुझसे मुलाकात की और ये कहा कि सिप्स का टाई अप बिग बास्केट से है और बिग बास्केट को कम से कम 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की नौकरियों की ज़रूरत है, वैकेंसी है उसमें, और उन्होंने हमसे कहा कि आप इसमें हमें ताउन दीजिए। तो उसके बाद मजलिस की तरफ से आप लोगों को इत्तला दी गई, न्यूज़ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम लोग दारुस्सलाम को आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि अभी आपने सिप्स के ज़िम्मेदारों से सुना कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जो नौकरी है वो कम से कम एक दिन में 9 घंटे आपको 9 से 10 घंटे आपको काम करना पड़ता है, और माहाना आपकी आमदनी जो मुझे बताया गया, आप करेक्ट कर सकते हैं, 20 से 24 हज़ार के दरमियान में आप कमा सकते हैं। 30 से 35 हज़ार आप माहाना कमा सकते हैं। और उसमें एक क्विक डिलीवरी है जो उसका रेडियस 2 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर का है, जिसमें माहाना आप आमदनी जो कमा सकते हैं कितना, उसमें 20 से 25 हज़ार कमा सकते हैं। जो 30 से 35 हज़ार जो आप कमा सकते हैं उसका डिलीवरी का रेडियस 10 से 12 किलोमीटर का है। और उसमें साथ ही साथ मुझे बताया गया कि अगर किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने का भी आप लोग इंतज़ाम कर सकते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस के बारे में भी आपने तफसील सुनी। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और यकीनन ये बात सही है कि हमारे वतन अजीज़ में महंगाई आसमान को छू रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी 8% तक पहुंच चुका है। और ये भी हकीकत है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क का नौजवान युवा बेरोज़गार है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में, हमारे वतन अजीज़ में है। और इसकी जिम्मेदारी बरसर इक़्तिदार हुकूमत की है, जो सिर्फ नफ़रत पैदा करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों में, कभी दूसरे समुदायों में। खैर, एक सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए। और मेहनत करने से ही इंसान तरक्की कर सकता है, बग़ैर मेहनत करे कोई तरक्की नहीं कर सकता। और कोई काम करने में आप इसको मायूब मत समझिए, अरे दुनिया क्या बोलेंगी, इन्हें मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करता है। मेरे भाई, आप हक और हलाल की कमाई कमा रहे हैं, आप अपना खून पसीना बहाकर वो पैसे कमा रहे हैं, आप किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। और मेरी नज़र में सबसे खुददार इंसान वो है जो मेहनत करने के लिए तैयार है और मेहनत करके हक व हलाल की रोज़ी कमाता है। तो वो एक खुददार इंसान है, बाइज्जत इंसान है। जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं, वो उनकी ज़िंदगी चंद दिन की होती है बाहर, उसके बाद फिर वही गरीबी, वही कस्मपुरसी में वो लोग आ जाते हैं। तो बग़ैर मेहनत करे कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने दिमागों से इस बात को निकालिए कि अरे ये करना, मैं ऐसा हूँ। कोई याद रखिए, आज के ज़माने में जो मेहनत करेगा वही तरक्की करेगा। और मैं आपको अपने बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ ये बोलकर। मैं भी जब लंदन में कानून की डिग्री के लिए तालीम हासिल कर रहा था तो विंबलडन एक इलाका है, वहाँ के मैकडॉनल्ड्स में
میں نے 2.5 سال وہاں پر کام کیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے گیا اور ومبلڈن میں کام کرنا شروع کیا تو اس وقت پہلا دن مجھ سے کہا گیا کہ آپ جا کر ٹوائلٹ کو پہنچو. تو اب یقین مانیے مجھے اتنی بڑی تکلیف ہوئی، کرے میں حیدرآباد سے آیا اور میرے کو انہوں ٹوائلٹ پہنچا رہے، مجھ سے ٹوائلٹ صاف کرو بول رہے. مگر الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے. تو یاد رکھیے کوئی محنت کرنے میں، کوئی کام کرنے میں معیوب بات نہیں ہے. میں بھی ومبلڈن کے میکڈونلڈس میں، سنیے تھالیاں مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کوئی محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں بھی اس ومبلڈن کے ٹیبلوں کو صاف کیا ہوں، ٹوائلٹ کو صاف کیا ہوں. وہاں پر ہم نے بگ میک اور آپ کے وہ فلیٹو فش بنائے ہیں، سب محنت کیے ہیں. سردی میں ایک لاری آتی تھی ڈیلیوری کا، اس کو لے جا کر ایک کولڈ سٹوریج میں رکھنا. پھر آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر اس زمانے میں ایک جینس ویسٹ دکان تھی، تو اس دکان میں میں سیلس مین کے ساتھ کام کیا. جینس بیچتا تھا، میں جینس کے جیکٹ بیچتا تھا. میں اکیلا نہیں کیا ہوں، جو کوئی بھی باہر پڑھنے جاتا ہے اس کو محنت کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ میرے والد محترم مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے میری بہت مدد کی پڑھنے میں اور فیس کے انتظام میں. مگر اس کے بعد بھی کیونکہ کافی مہنگا شہر ہے لندن، تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ سے بات نکل جائے. اسد الدین اویسی بھی وہ کام کیا ہے، بڑے بڑے لوگ کام کیے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں. آج آپ محنت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، آپ کے مقدر میں آپ ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ آپ خود اس طرح کا فنکشن کریں گے اور لوگوں کو نوکری دیں گے آپ. مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے. اگر آپ کاہل بن کے بیٹھیں گے، نہیں میں سر کو کھجاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، نہیں ہوتا میرے بھائی. اٹھو اور محنت کرو. یہ مواقع بار بار آپ کے درمیان میں نہیں آتے. ہمارے پاس ہمارا ایم ایل اے کوثر ہے. کوثر محی الدین کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے، آپ پوچھئے میرے جانے کے بعد. کوثر محی الدین مشیر آباد میں سائیکل پر اخبار ڈالتے تھے. آج ایم ایل اے ہیں، 2 ٹرم کا ایم ایل اے ہے کوثر محی الدین، ہمارا ایکٹیو ایم ایل اے ہے. سائیکل کے اوپر کوثر محی الدین مشیر آباد میں اخبار ڈالتے تھے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. انسان جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. اگر ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں میرا خاندان ایسا ہے، ہم ایسا کام کریں گے، بھائی صاحب کوئی خاندان پاندان کی اہمیت نہیں رہی اب دنیا میں. اہمیت اس کی ہے جس کے پاس محنت کرنے کا جذبہ ہے، خوددار ہے اور ہر راہ کو آسان سمجھتا ہے. مشکلات آئیں گی مگر آپ محنت کریے، یہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیے. 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا آسان بات نہیں، میں جانتا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے خراجات ہیں، آپ کے بچوں کی، آپ کے بھائی بہنوں کی تعلیم کا انتظام آپ کو کرنا ہے. ہو سکتا کہ مشکلات کی وجہ سے مقروض بھی آپ کسی کے ہوں گے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے. اسی لیے اس طرح کے فنکشنز ہم کر رہے ہیں. آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے پاس وہ الیکٹرک آٹو کے لوگ بھی آئے تھے، تو اس کا بھی پروسیس چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کتنے ظفر ہو 100 آٹو دیں، ہاں 50 لیڈیز کو اور 50 جینٹس کو آٹوز دیے جائیں گے الیکٹرک کے، اور ان کا الیکٹرک چارجنگ کا پوائنٹس بنا دیے ہیں مختلف جگہ پر. اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کو کچھ روزگار ملے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. جب ہم اور ہمارے ایم ایل ایز دارالسلام میں بیٹھتے ہیں تو کئی نوجوان آ کر بولتے کہ نوکری دلائیے، نوکری دلائیے، میں یہاں تک پڑھا ہوں، مجھے نوکری کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے، پورے ملک میں ایک بہت بڑا برننگ مسئلہ ہے. محنت کرو میرے بھائی، شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جستجو کرو اور ایمانداری سے، اخلاص سے کام کرو. آپ یقین جانو اگر آپ محنت کریں گے پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ترقی کے مواقعوں میں اضافہ کرے گا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
کہ اس کا فائدہ اٹھائیے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ملک پیٹ کے MLA احمد بلالہ صاحب کا بھی کہ وہ ہر سال کم سے کم 3-4 مرتبہ جاب میلہ کرتے ہیں. پچھلے 1 مہینہ پہلے بھی انہوں نے جاب میلہ کیا. کتنوں کو نوکری ملی؟ 800 لوگوں کو ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں جاب میلہ کروائے تھے بلالہ صاحب. 800 نوجوانوں کو وہاں پر نوکری کا انتظام کیا. تو یہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایک صحیح راہ دکھایا جائے اور وہ نوکری کریں, محنت کریں, جستجو کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سیاستدان کے, بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے, پبلک ریپرزنٹیٹیو کے. تو آپ تمام کا شکریہ اور ہمارے سپس کا بھی, بگ باسکٹ کا بھی شکریہ. اور جیسا آپ نے سنا کہ بگ باسکٹ شہر حیدرآباد کے 4 مقامات پر آپ دکان کھولنے والے, کاروان میں, ناچارم میں آلریڈی ہے, اور بھی کھولنے والے ہیں. تو اچھا ہے آپ ہمارے بھی کانسٹیٹنسی میں اور 2-3 کھلائیے بول کے. ہاں یہ جگہوں پر ان کی دکان ہے. بالا نگر, سرو نگر, حفیظ پیٹ, منی کنڈا, ناچارم, کاروان, مسجد بنڈا, کنڈلا کویا. ہاں BB 9 میں 28 دکانیں ہیں. نظام پیٹ, الکاپور. میں کوئی بگ باسکٹ کا وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں, خالی ان کو بھی خوش کر رہا ہوں بول کے, تاکہ ابن دوبارہ آتے رہنا, نوکریاں دینا. اس واسطے تھوڑا بولنا, ان کو بھی خوش کر دینا کا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے اور جو کاغذی کاروائی ہے جو ہو رہا ہے آپ لوگ مکمل کریے اس کو. شکریہ.